تو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے کارکنان کے ہمراہ اسلام آباد سے جانے کی دیر تھی کہ حکومت نے بھی اپنا کام کر ڈالا۔ نیب قوانین اور انتخابی اصلاحات سے متعلق بل پاس کرا لیا۔ یہ بل دونوں ایوان زیری اور ایوان بالا سے پاس ہو چکا ہے۔ حکومت کو اتنی کیا جلدی تھی یہ بل پاس کرانے کی؟ پھر سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ اٹھنے والے نہیں تھے اپنے مطالبات پورے ہونے تک، وہ بغیر مطالبات منوائے کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ حبیب صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک میرے مطالبات پورے نہیں ہوتے میں دھرنا ختم نہیں کروں گا۔ پھر وہ اس تاثر کو بھی زائل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی سے ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے اٹھ کر چلے گئے اور اب اگلی بار پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ اب آپ بتائیں اندر کی کہانی ہے کیا، اصل خبریں ہیں کیا؟ وہ تو جانے والے نہیں تھے، کیوں چلے گئے آخر بغیر مطالبات منوائے؟ دیکھیں عمر باب صاحبہ، پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ میری جب ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں سے تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ دھرنے کا پروگرام بنا کے جا رہے ہیں، اور اگر بنا کے جا رہے ہیں تو کتنے دن میں یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ تو مجھے تحریک انصاف کے سبھی رہنماؤں نے انویریبلی مجھے یہ کہا کہ ہم دھرنے کا تو کوئی پروگرام نہیں بنا کے جا رہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہاں پر ہم تھوڑی دیر رہیں گے، ہمارا جو اگر 2 گھنٹے کا پروگرام ہے تو وہ 6 گھنٹے کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس کے موسم کی شدت کی وجہ سے بھی، اور باقی انہوں نے ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ جناب ہم پریشر تو ڈالیں گے، الٹیمیٹلی اگر کوئی صورتحال نہیں بنتی تو پھر ہمیں اگر دھرنے کی طرف جانا پڑا تو ہم دھرنے کی طرف جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو 25 مئی کا پروگرام تھا اس میں دھرنے کا پروگرام شامل نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے از خود عمران خان کی باتوں سے، اور انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل موو کے طور پہ اس بات میں ابہام رکھا اور آخری وقت تک رکھا کہ میں کہاں پہ جاؤں گا، میں کیا کروں گا، میں وہاں پہ ٹھہروں گا یا نہیں ٹھہروں گا۔ تو دراصل یہ کسی بھی لیکن حبیب صاحب یہ بھی تو کہتے رہے تھے نا سابق وزیر اعظم کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہاں سے نہیں اٹھوں گا، تو پھر اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ دیکھیے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ان کا مطلب ہے 25 مئی یا 26 مئی یا 27 مئی۔ دیکھیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، تو بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک ابہام رکھا اس بات میں کہ ان کے لیڈرز کچھ کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے تھے، اور پھر دھرنے کا تو پروگرام کم از کم میری معلومات کی حد تک تو کسی کا نہیں تھا، اور بہت سارے جرنلسٹوں سے بھی میری بات ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب نے 1-2 دفعہ ان کی گفتگو سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید وہ دھرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو اس لیے ان کے مخالفین اگر یہ چاہیں کہ اس سے تاثر یہ لیا جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کا پروگرام تھا کہ جی میں 20 لاکھ یا 22 لاکھ 25 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا، تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ 2014 کے دھرنے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ 1 لاکھ تو صرف موٹر سائیکل ہوں گے ان کے آگے چلتے ہوئے جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کو دھرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں پڑی کہ دھرنے سے وہ اس نظام کے اوپر، سسٹم کے اوپر یا اس بندوبست کے اوپر جو پریشر ڈالنا چاہتے تھے وہ تو انہوں نے ڈال لیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جلسہ تھا یا دھرنا تھا، کہاں تھا؟ اسلام آباد میں تھا نا۔ تو آپ نے بند لاہور کر دیا، بند فیصل آباد کر دیا، بند راول پنڈی کر دیا، آپ نے بند یعنی ایون صوبے میں داخلہ جو ہے وہ مشکل کر دیا۔ تو جب ایسی صورتحال خود حکومت نے بنا دی تو ان کا پیغام بھی پہنچ گیا، دباؤ بھی بڑھ گیا، اور دھرنا جو ہے اگر آپ اسے سمجھیے کہ ان کے دباؤ کی صورت میں آج بھی کنٹینیو کر رہا ہے۔ اگر تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن دھرنے کا دباؤ جو ہے وہ بہرحال کنٹینیو کر رہا ہے، اور وہ حکومت کے اوپر پریشرز بھی، جس طرح آپ نے خود کہا کہ جس تیزی سے قانون سازی کی گئی ہے تو یہ پریشرز کا نتیجہ ہی تو ہے۔ تو حبیب صاحب پھر سابق وزیر اعظم 6 دن بعد کیا کرنے آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد دباؤ ڈالنا تھا تو وہ تو انہوں نے ڈال دیا، اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 دن بعد دوبارہ آئیں گے؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ 6 دن بعد ایسا ہوگا کہ آپ یعنی آج سے آنورڈ 5 دن یعنی 1 دن پہ تو گزر گیا نا، تو اب سے آنورڈ اب 5ویں دن یعنی منگل یا بدھ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ جناب ایک بہت جم غفیر عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر ٹرک پہ چڑھے ہوں گے اور پھر وہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ پولیٹیکل بات کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان کے پریشر کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں
کہ الیکشن ہونا چاہیے اور ہم نے غلطی کی ہے. اس وقت حکومت لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے. ان کے جو اس حکومتی اتحاد کے جو حلیف ہے, ایک اہم حلیف ہے پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, تو ایم کیو ایم پی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, لیکن یہ فیصلہ سارے اکٹھے کر لیں. تو الیکشن کا جو ان کا مدعا ہے, جو منظور ہے جو عمران خان صاحب کو, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تو کافی باتیں ہو رہی ہیں. ایون مریم نواز صاحبہ بھی یہ بار بار کہتی ہوئی پائی گئی ہیں کہ جناب الیکشن ہونا چاہیے. تو الیکشن کے ہونے پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, الیکشن کی مواقیت پہ یعنی الیکشن کے وقت پہ کسی کو ہونے کو اعتراض ہے کہ آخر وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ اسمبلی ٹوٹنی ہے اور کون سا دن ہے. اس کے نتیجے میں تو پھر سسٹم آٹومیٹک ہو جاتا ہے نا کہ بھائی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, پھر سارا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. تو اہم ترین اس میں اوقات کار میں سے صرف ایک چیز ہے کہ وہ کون سا دن ہے جب اسمبلی ٹوٹنی ہے. تو اب یہ دباؤ جو ہے کیا اگر تو جی عمر باب جو اگر آپ نے دیکھیے حکومت 1.5 مہینے بعد عمران خان صاحب ایک طریقے سے پہلے انہوں نے جلسے کیے اور پھر ایک طریقے سے اسلام آباد آ گئے. اب حکومت یہ چاہتی ہے 6 دن بعد وہ پھر اسلام آباد ہوں, 6 دن بعد وہ کہیں 16 دن بعد اسلام آباد ہوں, 16 دن بعد وہ آ جائیں گے, وہ 20 دن بعد آئیں گے. اگر تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ ہم نے 6 16 60 کر کے ہم نے پوری اپنا اوقات کار کرنا ہے, تو اس سے بہتر ہے یہ اپنی جو مدت پوری کرنی ہے اسمبلی کو, تو اس سے بہتر ہے نہ کریں.